بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ کتاب السنہ کے بعد مناسب سمجھا جا رہا ہے حالات حاضرہ کے تقاضوں اور دینی فرض منصبی کی رعایت کرتے ہوئے کہ ہم اپنی کتاب سنن ابی داؤد کے 54ویں نمبر کی قسط میں اب کتاب الفتن سے آغاز کریں۔ کتاب الفتن والملاحم، اس کتاب کو ماقبل سے یعنی کتاب الفتن کو ماقبل سے ربط یہ ہے کہ اس سے پہلے لباس، زینت وغیرہ کے احکام تھے۔ لباس میں، زینت میں، جس کے ضمن میں خاتم اور ترجل آتا ہے، پردہ پوشی ہوتی ہے، اور فتنے میں پردہ دری ہوتی ہے۔ آپس کے اختلافات، دوسروں کے عیب تلاش کرنا، بے عزتی کرنا، ایک دوسرے کے عیب کو کھولنا، وَبِضِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ، ضدین آپس میں مربوط ہوتے ہیں، وجود ذہنی کے اعتبار سے متلازم ہوتے ہیں، یا یہ کہیے کہ لباس ہی خود کچھ ایسے ہوتے ہیں جو سماج میں، معاشرے میں فتنے کا سبب ہوتے ہیں۔ جیسے آیا رب کاسیات عاریات، یہ بھی تو فتنوں اور اشراط الساعہ میں بیان کیا گیا ہے۔ مستورات کا فاخر لباسوں میں تبرج کرنا وغیرہ وغیرہ۔ فتن، فتنتن کی جمع ہے، جیسے محن، محنتن کی جمع ہے۔ معنی ہوتا ہے اختبار، امتحان، ضلال، اسم، سونے چاندی کو پگھالنا، سونے چاندی کو مخلوط مٹی سے جدا کرنا۔ اسی طرح فتنے کا اطلاق مال و اولاد پر، اختلاف آراء پر ہوتا ہے۔ اور ملاحم، لحم ملحمتن سے مشتق ہے، اس کی جمع ہے ملحمتن کی، معرکے کے معنی میں، میدان جنگ، بڑی لڑائی۔ پہلے تو یہ سنیے، ابو داؤد کے مبادیات میں ہم نے بتلایا تھا کہ علم حدیث کے مضامین 8 ابواب میں ہوتے ہیں: عقائد، احکام، تفسیر، رقاق، آداب، تاریخ، مناقب اور فتن۔ حضرات محدثین ان 8 میں سے ہر ایک پر الگ الگ تصنیفات بھی لکھ چکے ہیں، ہر ایک کی کچھ مثالیں بھی لکھی ہیں۔ احادیث الفتن کا نام علم الفتن بھی رکھا جاتا ہے۔ اس میں بہت سے لوگوں کی تصنیفات ہیں۔ ابن حماد کی ہے، اشراط الساعہ پر اور اس موضوع پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ بھی علم الفتن میں شمار ہوں گی۔ سید شریف محمد البرزنجی کی الاشاعہ لاشراط الساعہ مستند
مدقق مدلل زبردست کتاب ہے۔ نواب صدیق حسن بھوپالی کی الاذاعہ، شاہ رفیع الدین کی علامات قیامت، حافظ ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ، نہایہ میں فتن اور ملاحم کا تذکرہ ہے، اور ابھی ماضی قریب میں بہت زبردست کتاب نہایت العالم کے نام سے دکتور عریفی کی بڑی مستند اور محقق کتاب ہے۔ لوگوں نے اس پر رسائل بھی لکھے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس زمانے میں کتاب الفتن کی طرف خاص توجہ دی جائے۔ مفتی شعیب اللہ خان مفتاحی دامت برکاتہم، خلیفہ اجل حضرت مسیح الامت نور اللہ مرقدہ نے عام فہم سلیس بڑی پیاری کتاب حدیث نبوی اور دور حاضر کے فتنے کے نام سے لکھی۔ ہم چاہتے ہیں ہمارے علماء و فضلاء اس کتاب کا درسن درسن حصہ اپنی اپنی مسجدوں اور حلقوں میں سنائے۔ جامعہ کلکواں نے فتنوں کے باب میں مستقل ایک شمارہ شاہراہ علم کا عصر حاضر کے سلگتے فتنے اور مسلمانوں کے لیے لاہیہ عمل شائع کیا تھا، وہ بھی اس سلسلے میں مفید اور رہبر ثابت ہوگا، جو 2015 میں جون جولائی کا شمارہ ہے، 1436 ہجری شعبان و رمضان کا۔ مشکات شریف کی کتاب الفتن بھی بڑی مشہور ہے۔ کتاب الفتن کی احادیث میں یہ چیز خوب تحقیق کے قابل ہوتی ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس فتنے کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اس کا مصداق کیا ہے، وہ ہو چکا ہے یا ہوگا۔ قیامت کی یہ علامت جو فتنے کی شکل میں ہے وہ ہو چکی ہے یا ہونے والی ہے۔ حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے بذل المجہود میں بعض فتنوں کی تعیین اپنی رائے اور قیاس کی بنیاد پر فرمائی ہے۔ کتاب الفتن کی روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قیامت تک پیش آنے والے فتنوں میں بڑے بڑے فتنے ان کا علم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرمایا گیا تھا، لیکن ان فتنوں کے واقع ہونے کا زمانہ اور ان کی تاریخ بالتعیین حضور کو نہیں تھی۔ بہت سی حدیثوں میں آیا کہ آپ نے بعض صحابہ سے فرمایا کہ جب یہ بات پیش آئے گی تو تم لوگوں کا اس وقت کیا حال ہوگا، تم اس وقت کیا کرو گے؟ صحابہ نے عرض فرمایا کہ آپ جو فرمائیں ایسا کریں گے، لیکن اس صحابی کے زمانے حیات میں وہ بات اور فتنہ پیش ہی نہیں آیا۔ اس کی نظیریں اور اشباہ آپ کو کتاب میں نظر آئے گی۔ میں نے ذکر کیا الاشاعہ لی اشراط الساعہ، اس کا خوب مطالعہ کرنا چاہیے۔ جہاں تک فتنوں کے تنوع کا معاملہ ہے، فتنے مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ گناہوں کا فتنہ، اولاد کا فتنہ، مال کا فتنہ، عورت کا فتنہ۔ پھر کچھ فتنے ارتدادی فتنے ہوتے ہیں۔ زبردست فتنہ ہمارے سامنے ہے عیسائی مشنریوں کا فتنہ، قادیانیت کا فتنہ، ارتداد کا فتنہ،
شعائر اسلامیہ کے ساتھ استخفاف اور استہزاء کا فتنہ، مادیت کا فتنہ، اور اللہ تو فرماتے ہیں وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فتنہ، تو خوشحالی کا فتنہ، مصیبت کا فتنہ، موالات کفار کا فتنہ، اہل کفر کے اہل اسلام پر بظاہر غلبے کا فتنہ، پھر ایک فتنہ زبردست چل پڑا ہے، لسانیت، قومیت، عصبیت، اباحیت کا فتنہ، پھر بعض اہل اسلام ہی میں نصوص قرآنی میں توجیہات باطلہ کا فتنہ، دجالی فتنہ، ائمہ و علماء کے انکار کا فتنہ جو ہم دیکھ رہے ہیں، اور آج کل ایک بڑا زبردست فتنہ انٹرنیٹ کا چل رہا ہے، آزادی نسواں کا فتنہ ہے، اور ہمیں اس وقت سامنا ہے اسلامی چینلز کے فتنوں کا، اسکولوں کالجوں میں مخلوط تعلیم کا فتنہ، گناہوں کے عام ہونے کا فتنہ، ہماری نوجوان نسل میں نشے افیون کا فتنہ، اغیار کے حملوں کا فتنہ، اور ایک بہت بڑا فتنہ ہے گلوبلائزیشن کا، صہنی ارتداد کا، نیو ورلڈ آرڈر، اس کا فتنہ، پھر الغزو الفکری میں جو آتا ہے صہیونیت، شیوعیت، سوشلزم، کمیونزم، سرمایہ دارانہ نظام کا فتنہ، دعوی مہدی کا فتنہ، خروج دجال کا فتنہ، یہ سب فتنے ہیں جن سے نمٹنے کی اللہ رب العزت ہماری حفاظت تو فرمائے، لیکن امت کی رہبری کی بھی اللہ تعالیٰ توفیق عنایت فرمائے۔ قرآن کریم میں تو آیا کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، حدیث میں بھی آیا سَتَكُونُ فِتَنٌ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، فتنوں سے حفاظت کے لیے اولاً ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ حضور فرماتے ہیں کہ عنقریب میرے بعد تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرف فتنے رونما ہوں گے۔ تاریک رات کے ٹکڑوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے شدت تاریکی میں، کہ جس طرح رات بہت زیادہ مظلم ہوتی ہے اور فضا کو اپنی ظلمت میں ڈھانپ لیتی ہے، سیاہ کر دیتی ہے، فتنے بھی ایسے ہوں گے جو مبتلا بھی کے دلوں کو سیاہ کر کے اس کو اپنی لپٹ میں لے لیں گے۔ رات کی تاریکی میں مضر چیزیں نظر نہیں آتی، ایسے فتنوں کا حال بھی ہوگا کہ ان فتنوں میں ہمیں حق و باطل کی تمیز نظر نہیں آئے گی۔ دیکھ رہے ہیں آپ کیسے کیسے فتنے ہو رہے ہیں، لیکن مسلمانوں کو فرق کرنا محال ہو گیا ہے، جس کی بنیاد پر مسلمان خوشی سے قبول کر رہے ہیں۔ مسلمانوں میں ان فتنوں کا فتنہ ہونا اور مہلک ہونا، یہی ان کے شعور میں نہیں آتا۔ طلبہ عزیز، اگر امت میں فتنوں کی کثرت ہو جائے، خباثتیں زور پکڑ لیں، تو پھر یاد رکھو
صلحاء کا وجود بھی نفع نہیں دے سکتا، ان کے ہوتے ہوئے بھی عذاب آ سکتا ہے۔ حضرت زینب کی روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے میرے مکان میں تشریف لائے، فرمایا ویل للعرب من شر قد اقترب، عرب کے لیے ہلاکت ہو اس شر اور فتنے کے سبب سے جو بالکل قریب آ چکا ہے۔ اور پھر آپ نے مسبحہ اور ابہام سے گول دائرہ بنا کر ارشاد فرمایا قد فتح اليوم من ردم یأجوج و مأجوج مثل هذا، یاجوج و ماجوج کی دیوار اتنی کھول دی گئی۔ حضرت زینب نے اس وقت دریافت فرمایا انہلک وفینا الصالحون، صلحاء ہوں گے تب بھی ہم ہلاک ہوں گے؟ حضور نے فرمایا نعم اذا کثور الخبث، جی جب گناہ بڑھ جائیں گے، خباثتیں زیادہ ہوں گی تو صلحاء کا وجود بھی نفع نہیں دے گا، بلکہ ایسا ہوگا کہ اگر ایسے حالات میں صلحاء نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کیا، احقاق حق اور ابطال باطل والے عمل سے اپنے کو الگ کر لیا، تو صلحاء بھی گرفت خداوندی میں آئیں گے۔ واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصۃ، ایسے عذاب سے بچو جو تم میں سے صرف ظالمین ہی کو نہیں پہنچے گا بلکہ صلحاء بھی اس میں مبتلا ہوں گے۔ ہر زمانے میں ایمان والوں کی آزمائش ہوئی ہے، امت کے آخری طبقے کی بھی نئے نئے فتنوں اور مصیبتوں سے آزمائش ہوتی رہے گی، تاکہ صادق اور کاذب کے درمیان، قوی الایمان اور ضعیف الایمان کے درمیان فرق ہو جائے، ان کا ظہور ہو جائے۔ فتنوں سے حفاظت کی چند تدابیر سن لیجئے۔ علم دین اور صحیح عقائد کا سیکھنا سکھانا، صحبت صالحین، دعوت و تبلیغ کی محنت کرنا اور اس سے اپنے آپ کو، اپنے ماتحتوں کو جوڑنا، اچھے دوستوں کا انتخاب کرنا، والدین کا اپنی اولاد کے باب میں حساس اور فکر مند رہنا، اور دعاؤں کا اہتمام کرنا۔ لفظ فتنہ در حقیقت عربی زبان کا لفظ ہے، لیکن اردو میں بھی عام استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے مختلف معانی ہیں جو میں نے بتائے۔ عمومی طور پر اس کا معنی امتحان، جانچنا، پرکھنا، آزمائش کرنا۔ فتنے کا لفظ اردو زبان میں بھی مستعمل ہے، اسے روزمرہ کی عام بول چال میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ہم لوگ بولتے ہیں یہ فتنے کا دور ہے، جب بھی کوئی مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے تو کہتے ہیں بڑا فتنے کا دور ہے، لیکن عربی زبان کے اندر یہ فتنے کا لفظ بہت وسیع ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، میں نے آپ کو بتلایا فتنوں کا ایک وسیع باب ہے۔ حضور نے بے شمار ارشادات فرمائے ہیں، کتاب میں آئیں گے۔ عموماً جب آدمی آزمائش میں پڑتا ہے تو اس میں کامیابی کے لیے اسے بہت بڑا حوصلہ چاہیے۔ بڑے حوصلے والا ہی فتنوں کا مقابلہ کر کے فتح یاب ہو کر باہر نکل آتا ہے، ورنہ بڑے بڑے لوگ اس کا شکار ہو جاتے ہیں، ناکام ہو جاتے ہیں، شکست خوردہ ہو جاتے ہیں۔ بصیرت کی ضرورت ہے کہ آزمائش کے اندر بھی مولا یاد رہے۔ ہم بے صبرے ہیں،
حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر میں ایک مرتبہ شدید درد ہوا. کسی نے کہا حضرت آپ کو تکلیف ہے؟ آپ نے فرمایا الحمدللہ علی کل حال. ہر حال میں اللہ کی تعریف. آزمائش میں رہ کر مولا کو راضی کرنا، مولا ہی کا بن کر رہنا دل گردے کی بات ہے. بڑے بڑے لوگ پھسل جایا کرتے ہیں. اس لیے اللہ سے استقامت مانگو اور سمجھو کہ فتنہ رونما ہوتا ہے استقامت پر رہنے والوں اور زائغین کے درمیان فرق کرنے کے لیے. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ. پتہ چلا کہ نصوص قرآنیہ آیات متشابہہ کے پیچھے پڑ جانا یہ بھی ایک فتنہ ہے. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ. شرک کو فتنہ کہہ کر بتایا کہ شرک بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے. کیوں؟ اللہ پاک فتنوں سے گزارتے ہیں. میں نے بتایا لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ. اللہ آزماتا ہے اور اس کی آزمانے کی شکلیں الگ الگ ہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. فتنہ عذاب کے معنی میں بھی آتا ہے. ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِن بَعْدِ مَا فُتِنُوا. جنہوں نے مصیبت عذاب میں گرفتار ہونے کے بعد ہجرت کی. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ. فتنہ گناہ کے معنی میں بھی آتا ہے. أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا. خبردار وہ فتنے یعنی گناہوں میں ڈوب گئے. فتنہ آگ میں جلانے کے معنی میں بھی آتا ہے. ذوقوا فتنتکم ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون. اپنی شرارت کا مزہ چکھو، آگ میں جلنے کا مزہ چکھو. فتنہ قتل و ہلاکت کے معنی میں بھی آتا ہے. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا. یہاں فتنہ کا معنی قتل اور ہلاکت کا ہے. فتنہ ظالموں کے تسلط کے معنی میں بھی آتا ہے. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. ایسے فتنے سے جو صرف ظالموں پر نہیں آئے گا بلکہ جب ظلم عام ہو جائے گا، ڈرو معاشرے کے اندر گندگی عام ہو جائے گی تو پھر آنے والے ظالم حکمران سب پر مسلط ہوں گے، نیکوکار بھی ان کے ماتحت آ جائیں گے. یہاں فتنہ کا معنی مفسرین کے قول کے مطابق ظالم حکمران کے ہیں. یہ میں نے تھوڑا سا آپ کے سامنے مقدمہ ذکر کیا. بقیہ گفتگو ہم آگے کریں گے اور کرتے رہیں گے بإذن اللہ تعالی. اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی زندگیاں متاع گرامایا سمجھ کر رضائے خداوندی میں صرف کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم.